کہ آپ کی دعا قبول ہو. آپ نے 1000 محنت کیا, دعا قبول نہیں ہوئی. دعا کیسے قبول ہوگی میں راز بتا رہا ہوں. کسی غریب کو پیسہ دے دیجئے, اس سے کہیے تم دعا کرو. آپ نے اس پر احسان کیا, جب وہ دعا کرے گا ادھر دعا ہوگی اور ادھر دعا قبول ہوگی. خاص بات کو یاد رکھیے, خاص بات کو یاد رکھیے. مسلمان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, کون آدمی عقل مند ہے کون بے وقوف ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے, کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. عقل مند وہ ہے جو خدا کی مان رہا ہے, خدا کی طرف دوسرے کو بلا رہا ہے. بے وقوف کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے, ظالم بھائی کی مدد کر رہا ہے. اس کی دنیا تو بن جائے گی لیکن ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. بادشاہ کے دربار میں فضیل بن عیاض ہے. بادشاہ سے کہا کہ رک جائیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نجات چاہتا ہوں, دنیا میں میری کرسی باقی رہے, مجھ کو آخرت میں جنت ملے. تو کہا کہ صرف 4 کام کرنے پڑیں گے. جتنے بوڑھے ہیں ان سب کو اپنے باپ کی طرح سمجھو, جتنے جوان ہیں ان سب کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو, جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ سارے مسلمان کے لیے پسند کرو. کرسی بھی یہاں بچے رہے گی, جنت بھی وہاں مل جائے گی. رستم اپنے درباری سے کہتا ہے ہماری تعداد 3 لاکھ ہے, مسلمان 30,000, ہم غالب نہیں آتے, مسلمان غالب آ جاتے. راز کیا ہے؟ تو رستم کے درباری نے کہا مسلمان تمہاری جورو بیٹی پر بری نگاہ نہیں اٹھاتے, مسلمان نافرمان نہیں ہے, شرابی نہیں ہے, مسلمان رات بھر سوتے نہیں رہتے, رات میں عبادت کرتے ہیں, دن میں خدمت کرتے ہیں. اس لیے مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں اور 3 لاکھ پر غالب آ جاتے ہیں. بادشاہ کی سواری جا رہی تھی, ہٹنے کے لیے کہا, ایک آدمی دیر سے ہٹا, اس کو وزیر نے کوڑا مار دیا اور اس نے جوتا کھولا اس کے سر پر مار دیا. بادشاہ کی عدالت میں مسئلہ آ گیا کہ اس نے مجھے جوتا مارا. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ وزیر کو اس نے جوتا مارا, اس کو سزا ملنی چاہیے. کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مکہ کا رہنے والا ہے. کہا کہ مکہ کا رہنے والا, اس نے تمہیں جوتا مارا, اس کو سزا دینا چاہتے ہو؟ اگر اس نے مجھے جوتا مارا ہوتا تو میں اس کے جوتے کو سر پر اٹھا لیتا. کیوں؟ وہ مکہ کا رہنے والا ہے, میرے نبی کے شہر کا رہنے والا ہے. آخری مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے فلاں عالم میں یہ عیب ہے, فلاں عالم میں وہ عیب ہے, فلاں عالم میں یہ بیماری ہے, فلاں عالم میں وہ بیماری ہے. باپ نے 3 نصیحت کی ہے, ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا. آپ کا بھی بیٹا عالم کے کیڑے نکال سکتا ہے, یہ نصیحت آپ کو بھی کام آ سکتی ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایک عالم کا عیب نکالو گے, دوسرے عالم کو تلاش کرو گے, علم سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. کپڑے کی دکان میں اگر کوئی آئے تو اس کو قیمت دینی پڑتی ہے تب پیسہ ملتا ہے, اگر وہ قیمت نہ دے تو کپڑا نہیں ملتا. عالم کے پاس کوئی اگر علم لینے کے لیے آئے تو پہلے محبت دے گا تب اس کو علم ملے. آقا غلام سے پوچھ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ جو نام مالک دے دے. کہا تمہارا کپڑا کیا ہوگا؟ کہا جو مالک پہنا دے. کہا تمہارا کھانا کیا ہوگا؟ کہا جو مالک کھلا دے. کہا تمہاری بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ کہا اگر میری خواہش ہوتی, میری اپنی پسند ہوتی, اپنی پسند کا میرا کھانا ہوتا تو میں بھی آقا ہوتا, غلام نہیں ہوتا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک جوان کھڑا ہے, لالچ میں کھڑا ہے کہ حضور کا سر لے کر کے مجھے پہنچنا ہے, 100 اونٹ ملیں گے. اللہ نے دیکھا کہ جوان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بریدہ ہے. کہا بریدہ تمہارا نام ہے, نام اچھا ہے, انشاءاللہ تمہارا کام اچھا ہوگا. میرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کہا میرے خاندان کا نام بنو اسلم ہے. کہا کہ ہم سلامت اور محفوظ ہو گئے, ہمارا نقصان نہیں ہوگا. جوان سے پوچھا کہ تمہارے خاندان کا کون سی شاخ ہے, کس خاندان سے ہو, خاندان کی کس شاخ سے ہو؟ کہا بنو سہم سے ہوں.
تو کہا تمہیں اسلام میں حصہ ملے گا. نبی کی طرف سے یہ جملہ نکلا, دعا نکلی. جو جوان قتل کرنے کے لیے آیا تھا اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ دارو پیتے ہیں دارو چھوڑ دیجئے. اگر دارو نہیں چھوڑیں گے آپ کی اولاد بھی دارو نہیں چھوڑے گی. آپ تاش کھیلتے ہیں چھوڑ دیجئے, کھیلتے تھے جب تک اولاد نہیں تھی. اولاد ہو گئی ہے تاش چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کی اولاد بھی تاش کھیلے گی. آپ جوا کھیلتے ہیں سود کھاتے ہیں چھوڑ دیجئے, جب تک کھایا تب تک کھایا, لیکن جب اولاد ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے آپ کی اولاد بھی نہیں چھوڑے گی. اگر ببول بوئیں گے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا. بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا, نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے, ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.